مجھے معلوم یہ ہوا کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے بھائی فیاض ہاشمی صاحب، بڑے بھائی ریاض ہاشمی، عبدالرب ہاشمی. میں نے آپ کی کتاب میں دیکھا مراج تبسم میں آپ نے انتصاب میں اپنے بچوں کے نام لکھا ہے، پوتوں کا نام لکھا ہے ہاشمی. آپ کا نام، آپ جو نام لکھتا ہوں، نام لکھتے ہیں سید معراج جامی لکھتے ہیں، یہ اتنا بڑا فرق کیوں اور کیا وجہ اس کی؟ تو وہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میرے بچپن کا دور ہے. جب میں ہائی اسکول میں داخل ہوا تھا تو اس وقت گھروں میں چھتوں پہ سوتے تھے. سندھ کا شہر ہے، سب پورے پنجاب اور سندھ میں سب گرمیوں میں. تو جب میں آنکھ میری کھلتی تھی تو وہ آنکھ کھلتی تھی ایک نعت سے، اور وہ نعت ہوتی تھی نسیمہ جانب بتھا گدر کن زہوالم محمد را خبر کن. تو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مجھے پتا تھا، بتھا بھی جانتا تھا کیونکہ اس وقت بتھا اور یسربی کتابوں میں آتا تھا، اور ایک نسیمہ. یہ تین نام لفظ میں سمجھتا. تو میں نے کہا یہ نسیمہ کون ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ تو بتھا جا اور حضور کو سلام کہے اپنے طور پہ. میں تو خیر اس کے بعد پھر میں نے جب یہ تک بندی شروع کر دی ہے تو پھر میں نے بڑے عجیب عجیب نام رکھے جس میں ہاشمی لگایا، جیسے امرد ہاشمی اور پتہ نہیں کیا کیا ہاشمی. مگر جب میں ابھی میں کراچی نہیں آیا تھا، 80 کی بات نہیں، 80 سے پہلے 77 یا 78 کی، تو اس وقت میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، معلوم کیا کہ کہاں، کیونکہ کتابیں میں خریدتا تھا، جمع کرتا تھا. تو وہ ہر موضوع کی کتاب ہوتی تھی اردو ادبیات کی. تو پھر اس میں ایک ڈائجسٹ میں مجھے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کے بارے میں ملا. اب وہ جب ملا تو اس نے ایسا اثر کیا کہ میں نے اس وقت بالکل کہا کہ یہ میرے روحانی پیر ہیں. تو اس میں پھر میں نے جب تخلص کی بات ہے، یہ 80 سے پہلے تخلص رکھ چکا تھا میں جامی، جبکہ میں ابھی اتنا پختہ کیا مطلب شاعر نہیں ہوا تھا. تو میں نے پھر کیا سوچا کہ سید معراج مصطفیٰ ہاشمی جامی، میں نے کہا یہ تو پوری ٹرین بن گئی. میں نے اتنا نہیں، وہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے نام ہوتے ہیں لوگوں کے. پھر میں کیا کروں، سید معراج جامی. میں نے کہا یار یہ صحیح ہے. میں نے کہا ہاشمی کی جگہ سید تو لگا ہی دیا ہے، وہ چاہے جمعراتی والا صحیح، مگر لگ تو گیا نا. تو غلطی یہ ہوئی. اچھا پھر وہ ہاشمی کی چھوٹی ہے اور جامی کی چھوٹی ہے، یہ ذرا تنافر میں جان رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے یہ کر دیا. مگر آج تک وہ اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا تو وہ ایک کانٹا تھا اب تک دل میں چبھا ہوا ہے. ہاں تو بچے تو میرے ہیں نا، تو وہ تو ہاشمی ہوں گے، اور وہ لکھتے بھی اپنے آپ کو ہاشمی ہے. اچھا جامی صاحب، ایک اور آپ کے بارے میں، آپ کا جو حوالہ ہے، آپ ایک کتب خانہ چلا رہے ہیں جی، اور کافی مقبول ہے لوگوں میں. آپ کا کتب خانہ ریسرچ کے لیے لوگ آتے ہیں وہاں پہ. اس کا آپ نے اس کو کیسے مینیج کیا، کیسے خیال آیا، اور کیسے اس کے ضروریات جو ہے اس کی کیسے پوری کر رہے ہیں آپ؟ شہزاد کتب خانہ چلا نہیں رہا ہوں، سنبھال رہا ہوں. جی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ 1970 سے تو نہیں خاص طور پہ، مگر 75-76 سے میں نے کتابیں خریدنی شروع کی، کیونکہ میرے والد کا کاروبار تھا، لہذا پیسے کا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا. اور اس کتابیں آج دیکھو تو لگتی فری مل رہی ہیں. تو وہ میں ڈائجسٹ بھی لیتا تھا، بلکہ میرے پاس 1974 کی ڈائری ہے آج تک. اس کے اندر وہاں پر وہ لیل و نہار ڈائری کا نام ہے، اس میں وہ ہوتا تھا کہ آپ کس رسالے یا اخبار کے خریدار بنے. تو اس میں آپ دیکھیں گے تو 8-10 رسالوں کے میں خریدار تھا، اس میں اس وقت کا لکھا ہوا ہے. تو میں یہ رسالے بھی آتے تھے اور کتابیں بھی خریدتا تھا اور پڑھتا بھی تھا. اور سب سے بڑی بات ہے پڑھنا اور جمع کرنا، یہ دو چیزیں میرے اندر سمجھیے قدرت کی طرف سے تھی، خریدنا، پڑھنا اور جمع کرنا. تو وہ ہوتی گئی. جب ہم مائیگریٹ ہوئے 77 میں، دادو سے کراچی آئے، تو اس وقت میرے خیال ہے مشکل تو کوئی 3-4 ہزار کتابیں ہوں گی. خیر وہ آ گئی، کوئی بھاگ دوڑ کے تو آئے نہیں تھے مگر آئے تو تھے. پھر یہاں آنے کے بعد میری لاٹری کھل گئی. اب چاہے کراچی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ آدمی یہاں پہ، اور بہت سے لوگ جو انڈیا سے آئے وہ زیادہ تر تو لٹ پٹ کے آئے، مگر باقی تو لوگ اپنے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لائے. تو ان کی جو انڈیا کی جو ان کی لائبریری تھی وہ جب یہاں آئی تو وہ کیا اس زمانے کی کتابیں. اچھا میں چونکہ اردو ادب سے واقف تھا تو مجھے خدا بخش لائبریری کا بھی پتہ تھا، مجھے منشی نیول کشور کے بھی کارنامے معلوم تھے، ان سب کے تھے. اور میں سوچتا تھا یار ان کی کوئی کتاب مل جائے مجھے، یا تو پھر میں انڈیا جاؤں تو پھر دیکھوں. تو خیر پھر مجھے پتہ چلا کہ وہاں ریگل پہ
فٹ پاتھ پہ کتابیں لگتی ہیں. اتوار کے اتوار. میں ایک دن گیا تو لگا کہ یہ آج یہ جو بازار میرے لیے لگا ہے. اچھا. کیوں کہ جیسے ہی گیا کونے میں ایک کتاب والا, اس کے پاس اتنی ڈھیر لگی ہوئی تھی کتابیں, اور مجلد صحیح. سرخ ریگزین کی چڑی ہوئی, اور سائڈ میں وہ مارک جو لائبریری کا ہوتا ہے. میں گیا دیکھا, میں نے کہا کسی لائبریری کی کتابیں لگ رہی ہیں. جا کے دیکھا تو وہ کتاب اقبال لائبریری اور کون سی لائن منگو پیر سوری رنچو لائن ٹائپ کی کوئی لائن کر, یعنی اس کے اسکول کی کتابیں تھیں جو وہاں سے سب نکال دی. اب جو دیکھا تو کتاب ایسی, وہ تو میں سب اٹھاتا چلا گیا, اور میں نے 28 کتاب اٹھائی, جبکہ وہ میں 40 اٹھاتا, باقی میں دماغ لگی ہوئی تھی. تو 28 کتاب. پھر آگے گیا 4-5 اور مل گئی, دونوں تھیلے یوں ہو گئے. میں وہ میرے جو دوست تھے وہاں کہنے گئے آج تو تمہاری لاٹری نکلے گی. اور کتنے کی اس زمانے دے رہے تھے, 20-20 روپے کی. اور کتابوں کو دیکھیں وہ ایسی نہیں, مجنو گورکھپوری کی, فراق گورکھپوری کی, اور پتہ نہیں کس کس کی کتابیں اردو ادب سے متعلق, ہر صنف کی. تو بس پھر میرے منہ کو تو خون لگ گیا. پھر میں جانے لگا, گرمی سردی بہار برسات, صبح چلا جاتا تھا, اور وہاں سے 10:30-11 بجے تک 10:30 تک آ جاتا تھا. وہ کتابیں جو ہیں وہ جب ملتی گئیں اور میں لیتا گیا. تو آج میری اس لائبریری میں, جس میں ایک اندازے کے مطابق 20,000 کتابیں ہیں, اور رسالوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں, وہ تو میں نے کبھی گنا بھی نہیں ہے نہ. تو اس میں کہوں گا 60% میرے اس لائبریری میں فٹ پاتھ کی دین ہے. اور آپ کے اپنے پیسوں سے وہ میری جو خریدی وہ الگ ہے, جو مجھے دیتے ہیں وہ الگ ہیں. لوگ کتابیں دیتے ہیں وہ بعد میں وہیں ملتی ہیں, مگر میرے پاس جو بھی کتاب ہے وہ. اچھا, پھر دوسری بات ہے, اس کا فائدہ کیا ہوا, ایم فل پی ایچ ڈی, ان کے جب ان کے داخلے شروع ہوتے ہیں تو یہ بچے آ جاتے ہیں, ان کو بتا دیتے ہیں وہاں کے, ہاں وہ اردو کی پروفیسران بتا دیتے ہیں, دو پرانے دوست بتاتے ہیں, وہ آتے ہیں. بچی بھی آئی ہیں, لڑکے بھی آئے ہیں, انہوں نے الحمدللہ جتنا استفادہ کر سکتے تھے کر دیا. میں یہ سوال کروں گا کہ آپ ریٹائرڈ بھی ہیں, ذریعہ معاش بھی نہیں ہے اب, جی, اس کے باوجود آپ ایک ظاہر جگہ ہے, کرایہ, وہ کرائے کی جگہ ہے, اور اس کے بجلی گیس مینٹیننس پانی کی دیکھ بھال سب کچھ, تو پھر آپ کیسے اس کو چلا رہے ہیں, مطلب یعنی کہ کچھ وہ اس سے پہلے میں نے تسنیم بھائی کو جواب دیا تھا پہلے اس میں افسانہ زندگی کا میں, بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کے 3 والد ہیں. میں ہنسا, میں نے کہا جی ہاں, ایک تو وہ جو دنیا میں لایا, ایک وہ جس نے علم کی روشنی دی, اور تیسرا میرا بیٹا. یہ جو فلیٹ ہے یہ اس نے ڈھونڈا, کیونکہ گھر میں کتابیں آ ہی نہیں سکتی تھی. یہ اسی نے ڈھونڈا, اسی نے معاملات طے کیے, اسی نے سب کچھ کیا, اور یہاں پر کتابیں سجا کے جہاں رکھی ہوئی تھی وہاں سے پھر مجھے لے کے آیا. اور میں دروازہ کھول کے پریشان ہوں, میں نے کہا یہ تو مجھے اپنی کتابیں لگ رہی ہیں, 1.5 سال بند تھی. ہاں, اور میں بھی صبر کر گیا. بھائی جب آپ کے پاس استبل نہیں ہے تو آپ کو گھوڑا خریدنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کے اپنے ساتھ سلائیں گے اس کو. یہ تو گھوڑوں کی طرح ہے نا, اس کو تو استبل چاہیے. تو وہ کرتا ہے, مجھے نہیں پتا کب کرایہ دیتا ہے کب کچھ نہیں, آرام سے. وہ پیچھے پہلے والے بھی بہت خوش تھے جن کا فلیٹ لیا تھا, یہ بھی ہے, کچھ پتہ نہیں مجھے. باقی کتابیں خریدنا اور یہ بل وغیرہ جمع کرنا یہ میں کرتا ہوں, کیونکہ کام تو چل ہی رہا ہے تھوڑا بہت, بہت سے میں کر لیتا ہوں. باقی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. جب یہاں پر آئے تھے تو 4 الماری نئی لا کے اس نے دی تھی, وہی ریک والی. چلیں, بہت شکریہ جامی صاحب. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو ایک پیغام دینا چاہیں ہمارے آج کل کے نوجوان لکھاریوں کے لیے, شاعروں کے لیے؟ وہی نوجوان لکھاریوں کے لیے پیغام دینے کی ایسی ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ از خود تو لکھتا نہیں ہے, اور از خود لکھنے والے کا تو پہلی دفعہ باہر نہیں پھوٹ جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. تو جو لکھ رہا ہے اور جس کو آپ پسند کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے اس کے اوپر نظر کرم کی ہے. تو ان کے لیے تو یہی کہ وہ لکھتے رہیں. مگر میرا سب سے زیادہ, میں کیا, ہمارے بڑے بھی کہتے تھے کہ سب سے مقدم آپ مطالعے کو رکھیے. جتنا ہو سکے آپ دوسروں کی کتابیں اور جو کتابیں جو علوم ہیں یہ پڑھیں اور اپنا کہیں بھی. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کے کہنے میں مطالعے کی وجہ سے تیزی آ جائے گی, نکھار آ جائے گا, بہتری آ جائے گی. تو یہ ہے. اور میں تو ویسے خوش ہوں آج کل کے نوجوانوں سے, کیا اچھی اچھی ان کی شاعری ہے. اگر اجازت تو 4 شعر سنا دوں, 4 مختلف شاعروں کے. ایک ہمارے کہوٹا کا حسن ظہیر راجہ, اس کا کہوٹا کا ہے, وہ
और उसने शेर जो कहा है तो मैं हैरान हो गया। उसने माँ बाप का चुपके से कहाँ मान लिया। अब ये दूसरा मिथरा देखो, उसने माँ बाप का चुपके से कहाँ मान लिया। मैं तो समझा था कि पंखे से लटक जाएगी हैं। अच्छा, एक हमारे हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं बालाकोट में, माजिद। वो कहते हैं कि क्या ख्याल देखो, हवस होती तो पूरी कर भी लेता, हवस होती तो पूरी कर भी लेता, मोहब्बत थी अधूरी रह गई है। देखिए वो उमर नजमी का शेर था, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अब देखिए ना, ये शेर कहने वाला। अच्छा, एक बात और भी, अगर आप शेर कहते हैं तो आप पढ़ेंगे भी उसको, क्योंकि कहा आपने, और अगर आपको किसी ने लिख के दिया और आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने के अंदाज से पकड़े जाएंगे। ये मैं मुशाहिदा अपने नौजवानी में कई दफ़ा देखा। वो लड़का पढ़ रहा है तो वो साबित सर करें, मियाँ थपथपा, मियाँ साहबजादे आराम आराम से पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो। फिर पढ़ा तो अरे मियाँ ये शेर में ऐसे ही क्यों दौड़े जा रहे हो, पढ़ो 2-3 दफ़ा पढ़ो इसे। यानी उसको पता ही नहीं, क्योंकि लिख के दूसरे ने दिया है। तो खुद कहने वाले को तो पता है ना कि ये शेर कैसा है, इसमें मैंने क्या खासियत डाली है या क्या मेरा ख्याल है। तो ये मसला भी होता था। खैर, हाँ, आप मेराज के दिन में पैदा हुए, मेराज उसी से हवाले से नाम रखा गया, उसी के हवाले से आपका नाम रखा गया मेराज। तो आप अभी मेराज गुजरी है, शब मेराज, तो आप एक कोई नातिया कलाम सुनाते कोई। इस पे फेसबुक में आता था एक ज़िमनी, एक लतीफ़ा ही कह लें इसको, आता था कि भाई आज जामी साहब की सालगिरह है। तो कोई नीचे कमेंट करता था, भाई इनकी तो पहले भी 2 सालगिरह मनाई गई है, एक 12 अप्रैल और एक 12 मार्च। तो मैं उसके जवाब में लिखता था, देखो बड़े लोगों की 1-2 नहीं 3-3 सालगिरहें होती हैं। तो अब मुझसे अंदाज़ा लगाओ मैं कितना बड़ा हूँ। एक तो 12 अप्रैल, एक 12 मार्च और एक 27वीं रजब, क्योंकि मैं 27वीं रजब की सुबह को पैदा हुआ था। तो इसलिए मेरी 3-3 सालगिरह, और ये तीसरी सालगिरह तो ऐसी है जो आलम इस्लाम मनाता है। आपने बताया कि मेरा नाम मेराज है और अभी 27वीं शब गुजरी है। तो इस मुबारक हवाले से ज़ाहिर बात है मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं नात आपको सुनाऊं। जी। मतलब अर्ज़ करता हूं कि निशान सजदा जो माह तमाम हो जाए, निशान सजदा जो माह तमाम हो जाए, मेरी हयात भी सद एहतशाम हो जाए, मेरी हयात भी सद एहतशाम हो जाए। और उसने मतलब तुम्हारा नाम जो तकिया कलाम हो जाए, तुम्हारा नाम जो तकिया कलाम हो जाए, मुझे भी दहर में हासिल मकाम हो जाए। और ये तीसरा मतलब है कि यही कि क़िस्सा फ़ुरक़त तमाम हो जाए, यही कि क़िस्सा फ़ुरक़त तमाम हो जाए, जो आप सामने आए तो काम हो जाए, जो आप सामने आए तो काम हो जाए। हुजूर लाज रहे मेरे खोटे हरफों की, हुजूर लाज रहे मेरे खोटे हरफों की, हुजूर इनसे ही रंगी कलाम हो जाए। हुजूर लाज रहे मेरे खोटे हरफों की, हुजूर इनसे ही रंगी कलाम हो जाए। ये आरज़ू है तमन्ना है बस यही मेरी, ये आरज़ू है तमन्ना है बस यही मेरी, मेरा तुम्हारे ग़ुलामों में नाम हो जाए। ये आरज़ू है तमन्ना है बस यही मेरी, मेरा तुम्हारे ग़ुलामों में नाम हो जाए। गुनाहगार तुम्हें देखते हैं हसरत से, गुनाहगार तुम्हें देखते हैं हसरत से, अताए ख़ास सरे हश्र आम हो जाए। गुनाहगार तुम्हें देखते हैं हसरत से, अताए ख़ास सरे हश्र आम हो जाए। हुजूर कब से हुजूरी के इंतज़ार में हूँ, हुजूर कब से हुजूरी के इंतज़ार में हूँ, मदीने जाने का अब एहतमाम हो जाए। हुजूर कब से हुजूरी के इंतज़ार में हूँ, मदीने जाने का अब एहतमाम हो जाए। नज़र में हेच है उसके जहाँ की सरवरी,
نظر میں ہیش ہے اس کے جہاں کی سروری، حضور آپ کا جو بھی غلام ہو جائے، جو بھی غلام ہو جائے. حضور آپ کا جو بھی غلام ہو جائے. میں کاش ایسی بھی ایک نعت لکھ سکوں جامی، ارے واہ. میں کاش ایسی بھی ایک نعت لکھ سکوں جامی، جسے زمانے میں حاصل دوام ہو جائے، دوام ہو جائے. واہ، بہت. جسے زمانے میں حاصل دوام ہو جائے. بہت شکریہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے جامی صاحب کی گفتگو سنی، ان کی شخصیت تو ایسی ہے کہ ان سے ڈھیروں باتیں اور کی جا سکتی ہیں اور پروگرام بہت طویل ہو سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کافی ساری باتوں کا احاطہ کر لیا جائے، اور انشاءاللہ ان سے پھر آئندہ بھی کبھی ملاقات ہوگی، بات ہوگی کسی نئی کتاب کے ساتھ، اور آئندہ کسی پروگرام کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.